سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار سورتین دا ثواب حاضرین دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، اس عزاخانہ اور مسجد دیاں بنیادہ رکھن والے اور تعاون کرن والے مومنین دے مرحومین، اس عزاخانہ دے وچ مجلس عزات و خطاب کرن والے اور سماعت کرن والے مومنین دے مرحومین، جنہ مرحومین واسطے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا موجود نہیں، اور بالخصوص سید نور زمان شاہ اور انہاں دی اہلیہ سید صفدر حسین شاہ، اہلیہ ڈاکٹر ریاض حسین اور اہلیہ سید ذکی الحسن دے نام اعمال اچ درج فرماؤ، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرماؤ، درجات بلند فرماؤ، جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرماؤ، جنت الفردوس اچ اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، پروردگار سر جوانہ دیا جوانیاں محفوظ فرماؤ، سیرت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرماؤ، یوسف زہرا دے ظہور اچ تعجیل فرماؤ، اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن امہ ووارث علمہ امیر المؤمنین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ الطاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ، مخدومت المظلومت المحرومت عن حق میراث ابیہا سیدت نساء العالمین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی حسن الامیر المسموم والحسین المظلوم المقتول المذبوح من الکفاء فی الکربلاء، الذی قال عند وقت وداعہ من الخیام یا زینب ویا ام کلثوم
معصوم ورقیت وسکینت علیکن منی سلام اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ السلام یا بنی ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ بلند صلوات۔ ماشاءاللہ کافی تعداد مومنین تشریف فرماؤ۔ میری گزارش ہے اگر تھوڑا جائیں میں اکٹھے ہو ونجو تو ماحول بہتر بن ونجا۔ پچھلے احباب اگر ذرا قریب آ جاؤ، سارے بندے بلکہ ہی کی قدم میں اگے ہوتے تھوڑا جائیں ماحول بہتر بن ویسی نعرہ تکبیر۔ میں جناب دی خدمت امام حسین علیہ السلام دے آخری وصیت نامے دے ایک جملے دی تھوڑی جیاں وضاحت کرنا چاہنا۔ ذہن لے جاؤ کربلا 10 محرم 61 ہجری عصر دا وقت زین العابدین آقا دا خیمہ آمن والے زخمی اور تسا حسین بیٹے تو ڈٹھا نے پہ فرمائدن بیٹا عروج زوال خوشی غمی طاقت کمزوری اس ساریاں چیزاں انسان دی زندگی دا حصہ ہے۔ کئی ویلے انسان تے عروج ہے تو کدی زوال، کئی ویلے انسان کو صحت ہے تو کدی بیماری، کدیں طاقت ہے تو کدیں کمزوری۔ چونکہ میرے آقا محسوس کر رہے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے حضرت دے نال بھائی بھی ہن، بھتیجے ہی ہن، بیٹے ہی ہن، ساتھی بھی ہن، ایک کے اللہ دے چین جوڑے بطول دلال جو نہ پتر رہے نہ بھیرا رہے نہ بھتیجے نہ سجن۔ بیٹے تو دیکھ کے حضرت نے فرمایا یا بنیا اے بیٹا بابے دی یہ بات یاد رکھنا، اور ظاہراً امام زین العابدین واسطے اور حقیقت ہر قیامت تک آون والے حسینی واسطے پیغام فرزند زہرا دا۔ بیٹے تو دیکھ کے پہ فرمائدن بیٹا اگر زندگی دیکھیں موڑ تے طاقت اور قوت آ جائی، ایاکا والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، فرمایا اپنی طاقت دے اتے ناز کر دے ہویا کدیں ایسے بندے تے ظلم نہ کرنا جندہ اللہ دے علاوہ کوئی حامی تے مددگار نہ ہوئے۔ کیوں اس واسطے ان دعوت المظلوم تسعدو الی السماء، جڑے ویلے کوئی بندہ کہیں بندے تے ظلم کریں دے، مظلوم دی ایک آہ نکل دیئے، سسکی نکل دیئے، ٹھڈا ساہ نکل دے، اے ظالم دے کنہ تک آواز اس دی آوے نہ آوے، معاشرے دے افراد دے ہوتے اس دا اثر ہووے نہ ہووے، فرمایا مظلوم دی اے آہ اور سسکی آسمان دیاں بلندیاں دی طرف سفر کریں دیئے، اللہ دے عرش نال وہیں ٹکر لیں دیئے، اس دی طاقت اتنی زیادہ ہے جدہ عرش الہی نال وہیں ٹکر لیں دیئے، احتزا لہا العرش، مظلوم دی آہ دے ٹکر لین نال اللہ دا عرش حل ویندے۔ آواز توحید آندی ہے کہیں روائے میرے بندے کو، پروردگار تیرے اس بندے اس دے اتے ظلم کیتا،
ظلم دے نتیجے تیرا یہ بندہ مظلوم رو پیا کیوں ظلم کی تس اس واسطے جو اس کو ظلم دا بدلہ لین والا نظر نہیں آیا یتیم ہی سمجھس بابا دنیا تو چلا گئے بیوہ ہائی اس جان دا ہائی جو سہارا کوئی نہیں مسافر ہائی تنہا ہائی اکلہ ہائی ظالم سمجھدہ ہائی جو ایدہ بدلہ گھنن والا کوئی نہیں اس علاقے دے شرفا اگر پوری طرح ذہنی طور تے مجلس عزائی چ حاضر ہو تو آواز توحید آندھی ہو میرے ملائکہ اگر اس وقت ظلم کی تس جو ایدہ بدلہ گھنن والا کوئی نہیں تو گواہ رہے وینا کوئی ہور جو ایدہ بدلہ گھنن والا کوئی نہیں میں اللہ تا ہر مظلوم دا سہارا نہ اس رنگے جو بدلہ گھن سا کائنات دیکھ سی ظالم ظلم کی میں کیتا ہے اللہ نے اپنے مظلوم بندے دے ظلم دا بدلہ کی میں کیتا ہے اگر تاریخ دا مطالعہ کرو ایسے سینکڑا بیسیوں یا سینکڑا ایسے نمونے نظر آسن جس دے اندر ظالم ظلم کیتا ہے تے بدلہ خود خدا کی دے میں اپنے وقت دے اندر جتنا حکم دیتا نے مختصراً اس مظلوم دا تذکرہ کرنا چاہنا جندہ تذکرہ اللہ نے خود قرآن اچ فرمائے جناب دی توجہ ہے نا اور کوئی چند آیات نہیں بلکہ اللہ نے ایک پورا سورہ اس مظلوم دے نام دے ہوتے قرآن اچ نازل فرمائے مظلوم عام مظلوم نہیں اللہ دا نبی 9 سال دا سن نے اس مظلوم دا کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں نبی دا بیٹے حد ہو گئی ہے ظلم کرن والے دشمن نہیں سکے بھیراواں یوسف تے ظلم کیتا ہے بابے دے کو لائے کھڑن بابا یوسف کو سارے نال بھیجو سیر کروائیں دے ہیں ذرا نبی دے جملے دا وزن بھی کرائے بیٹے آدھے کھڑن بابا یوسف کو بھیجو سیر تے لے ویندے ہیں جناب یعقوبی میں بیٹا تو دیکھ کے پہ فرمائیں دیں اخافو ان یاقول الذئب میں کو ڈر لگتا ہے متا تسا سستی کرو تے میرے یوسف کو کہ نہیں بھیڑیا نہ کھا جائے بابا ایسا جیاں طاقتوار بھائی بھی ہومن والی یوسف کو بھیڑیا راضی کر کے دا بھائیاں یوسف دیاں لیکن نبی دی محبت اتنی ہے گھروں الوداع نہیں فرمایا اپنی آبادی دے وسط اج نہیں الوداع فرمایا مفسرین فرمائندن بھی اپنے اس شہر دے آبادی دے باہروں ایک سائے دار اور گھرنا جیاں درختے جندے تلے نبی آ کھڑے بیٹی نال محبت اتنی زیادہ سی کئی دفعہ یوسف کو سینے نال لائے پیشانی تے بوسا لائے کہ فرمائندن یوسف جلدی ولنے میری تیرے بغیر نبدی نہیں بیراواں نال الوداع ہے مگر اتنا میں رک کے اتنا ضرور اکساں کوئی شک نہیں اللہ دا نبی تھوڑا امتحان ہے یوسف دی جدائی تے تو بڑا صبر کیتے اللہ نے سونا بیٹا عطا کیتے نبی بیٹا اتنی عزت والا یوسف مگر سگے بھائیاں نال بھیجیندیاں پہ فرمائندے ہو جلدی ولنے میری تیرے بغیر نہیں نبدی کیڑا حوصلہ ہی کربلا دے یعقوب دا جرا اکبر دو دے کیا دے ٹورون میری اوکھے سوکھے نبھ ویسے کربلا حوصلے دا سبق سکھین دیئے نبی پوترا نال بھیجے یوسف کو جتنے تھی بابا نظر آندہ رہے یوسف بھی دہدہ رہے یوسف نظر آندہ رہے جناب یعقوب بھی دہدہ رہے بھائی یوسف نال پیار کر رہے ہیں تو جدہ بابے دیا نگاہاں تو اوجل ہوئے بھائیاں دا رویہ انج بدلے سکے بھیراواں یوسف تے ظلم کرنا شروع کی تھا کوئی تماچے مریں دے کوئی دھکے دیں دے محترم سمین ایک وقت ایسا آئے جدہ یوسف دے بھائی انہ اخوت یوسف لما انتلقو بہی الالجب جالو یدلونہو فی البیر کنویں دے کنارے تے لائیں یوسف دے بھائی بھیرا کو
پختہ اور مصمم ارادہ کیتا نے جو یوسف کو چاہو تے کنویں دے بھی سٹ چھوڑو. اتھے بھراواں ایک سلوک ایسا کیتا ہے جتے جناب یوسف کو یقین ہو گیا ہے کہ ہون میں اپنے بھائیاں دے ظلم تو نہیں بائی سکدا. ثم نزعوا قمیصہ عنہ، بھائیاں یوسف دا لباس اتارا نہیں. لباس اتار گھننا اورے کہیں شریف دا لباس لٹ گھننا اورے. ایویں قمیص سے ہاتھ پا کے جدہ بھراواں جھٹکا دیتا ہے نبی چہرے دے وال زمین تے جھڑ گئے. اٹھے یعقوب دا بچڑا اپنے بھراواں تو دیکھ کے اللہ دے نبی نے دو باتاں کی دیا. پہلا جملہ فرمائیں دیں لا تفعلو، میرے نال اے سلوک نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ ظلم دا نتیجہ اچھا نہیں. بات امام دی ذہن چرام نہیں ہے تائیں تبت کوئی نتیجے تک پہنچ سی. بیٹا ایسے بندے تے ظلم نہیں کرنا جندہ اللہ دے علاوہ حامی تے مددگار کوئی نہ ہوئے. یوسف بھائیاں کو نہیں انل منکر کر رہے ہیں، میرے نلے سلوک نہ کرو، ظلم دا نتیجہ اچھا نہیں. ردو علی القمیصہ، اے میرا قمیص واپس کرو. بھائی پوچھدن کیا کرے سے؟ اتوارا بہی، فرمایا اے ہے میرا لباس. شریف نہیں چاہندے جو انہاں دا بدن اریان ہوئے. اے میرا لباس ہے، میں اس دن اپنا بدن ڈھانپ گنسا. 3 مرتبہ حضرت یوسف بھائیاں کل قمیص منگئے. تے بھائی آدن یوسف تو کنویں چ ویندا پے، تے کوئی تو زندہ باہر آونا جو لباس دی فکر رہی. جرا بندہ پوری توجہ نال مجلس حاضر ہے. میں عظمت توحید دا جملہ آکھنا چاہنا میں بھراواں تو دیکھ کیا دے انج نہ آکھو زندگی تے موت دا کنٹرول تھوڑے کل نہیں، یوسف دے خدا دے کول. بچیسی بچا لیسی تو سا کچھ نہ کر سکتے. 3 دفعہ لباس منگے، تھوڑے ویچو کہیں دے بدن تے پورا نہیں آمنا. میرا ذاتی لباس ہے، تھوڑے کل چھوٹا لباس ہے، واپس کر دو، تھوڑے مطلب دا نہیں. تو جدہ 3 دفعہ بھائیاں آکھے نا جو تائیں کوئی تو زندہ باہر آمنا ہے کوئی کرن والی بات کر. ادھا پانی بھی کڑوے گہرا کنویں اور بھراواں تو ڈٹھس پتہ نہیں کیڑا دکھی ہے یہ مظلوم. اگلے جملے تے یعقوب دا بچڑا رو پی ہے. نبی سوکھے نہیں روندے، نبی صبر دی مضبوط چٹان ہوندن. پتہ نہیں کتنا دل دکھی ہے یعقوب دے لال دا جو بھیراواں دے سامنے رو کے آدھا کڑے تسا لباس دے اچا. اگر میں زندہ رہ گیم تو میرا لباس بنوے سی، جو مر گیم تو ایو چولا میرا کفن بنوے سی. اتھے بھیراواں تانا دیتے. بات میں رک کے ایک جملہ اقسام اللہ دا نبی کہ شریف دا سوال کرنا بڑا اوکھا ہوندے. بھامے بھیراواں کو لی کرے بڑا ہی مشکل ہے. تو 3 دفعہ لباس منگے، بھائیاں دے کول تے بھائیاں لباس نہیں دیتا. بڑا اوکھا ہے یوسف دا سکے بھیراواں کو لباس منگنا جنگل دے وچ کھڑ کے. لیکن میں اکسا یوسف تھوڑا لباس منگنا جیڑی اوکھا ہے ولی سوکھا ہے. کربلا دے جنگلی شبیر دا زینب تو منگنا بڑا اوکھا. منگدہ ہوئی اسے واسطے کھڑے جو میرا بدن اریان نہ ہوئے، میری لاش تے کل کوئی کپڑا ہوئے. جدہ 3 دفعہ لباس منگے بھائیاں نہیں دیتا. ہون بھیراواں تانا دیتا یوسف کو. 2 قسم دے زخم ہوندن. ایک ہوندے کہیں ہتھیار دا تیر تلوار پتھر چھری چاکو، اے زخم ختم ہی ہو ویندے. علاج کرن نال درد ہی ختم، نشان ہی مٹ ویندن. وقت گزرن نال بھول ویندے جو زخم لگئی ہے یا نہیں. لیکن جرا زبان دا زخم ہے نا اے شریفاں کو بھول دے ہی نہیں. ادھا صدمہ زیادہ ہوندے. شریف نہیں بھول دے. خدا را زبان نال کہیں کو تانا نہ دی بھائی. محترم سامعین بھیراواں یوسف کو تانے دیتن. ادعو الشمس والقمر والعہد عشر کوکبا تونے سک. جرے خواب چند سورج ستارے لٹھے آنی انہاں کو بولا وہ تیری مدد کریں. جدہ بھیراواں تانا دیتا ہے نا
اتنے تک جرا بندہ میرے نال سفر کر رہا ہے بڑی کوئی اہم جیاں نقطہ جن دی طرف میں متوجہ کرنا چاہنا جدہ یوسف نا امید ہوئے نہ سکے بھیراواں کول اتھا اللہ دے نبی نے منگین ترائے دعائیں ایک منگیے کنویں دے کنارے تے دو دعائیں منگین اللہ دے نبی نے کنویں دے وچ آون دے بعد اگر تھوڑی جیاں محبت فرمائیں دے ہو میں تو کو نبی دیاں دعائیں سناواں چاہ میں دعا واسطے ہاتھ بلند کی تنس پروردگار اگر میرا اس دنیا تے کوئی سہارا آئی تو یوسف دے بیرار کوئی مان کمر دا زور کوئی ٹیک جہاں دے کل امید تے توقع کیتی وہیں سکتی ہے اور میں کو نہیں معلوم جو کتنے برادریاں نال تعلق رکھ دے ہو میں ہر عزادار دی محنت کر رہے ہیں خدا را اپنے خاندان کو مضبوط کرو اپنی برادریاں کو مضبوط کرو آپس دے وچ اتحاد پیدا کرو بھیرا دی کمر دا زور ہوں دن جہاں دے پیچھے بھیراواں دی ٹیک اور بھیراواں دا سہارا ہوئے وہ لوگ بڑے بڑے ہجومہ تو نہیں گھبران دے کہ جدہ بھیراواں دے سہارے ختم تھی ونجن وقت بزدل بہادر بان ویندن لوگاں دے جھاکے لہے ویندن اور ایہ شہدہ سبق سکو کربلا سکھائے یہ تازہ 2 مہینے محرم سفر گزاری بیٹھے ہو کربلا سمجھن دی کوشش کرن دی ضرورت ہے 70 لاش چاون دے بعد اکبر دے بابے او وین نہیں کیتا جرا غازی دی لاش دیا دے ہون میری کمر ترٹ گئی یہ کوئی عام بندہ نہیں بھی آدھا جذباتی انسان دا جملہ نہیں اس زمانے دا امام ہے جے پتران دیا لاشاں چاچا کے صبر کی دے اس حسین دا جملے ہون میری کمر ترٹ گئی اس واسطے جو شبیر نگاہ امامت نال اپنا نقصان پہلے ڈٹھے زبان امامت کو حرکت بعد ہی چاہی اس مجلس دے ذریعے ہر حسینی تک اکبر دے بابے دا پیغام پہنچاونا چاہنا گویا زہرا دا لال بھیرا دی لاش تے تے کو میں کو سبق پیا سکھائندہ ہے بھیراواں کو ترٹن نہ دیوائے بھائیاں دے مان جوڑن دی کوشش کرائے ہر زمانے تے ہر دوری یوسف دی آواز بھی آندھی ہے پروردگار اگر کئی کل امید توقع کی تھی وہیں سکتی ہے یہ میرے بھرائے جرے میرے دشمن بن گئے اس ویلے یوسف دا دل دنیا والنا کل ترٹ گئے کہیں دے کل امید نہیں رہی میرے دل لیچے فقط ہکا امید تے تیری ذات دی امید نبی دی دعائی سمجھیں پتہ نہیں زندگی دے کتنے موڑا تے کم آسی 9 سال دا یعقوب دا بچڑا بھیراواں دے تماچے جھل کے لباس لٹوا کے دنیا والا تو نا امید ہو کے اللہ دے دربار دے وچ دست دعا بلند کر کے پہ فرمائندن پروردگار یوسف نہ کھانا منگ دئی یوسف نہ پانی منگ دئی دنیا دی کوئی شے بھی نہیں منگدا منگدا ہکا شے ہاں جیڑی تیری امید میرے دل چ پیدا ہو چکی ہے نہ میرے دل چ اے نکلن نہ دے کہیں بے دی امید آون نہ دے بھیراواں دعا سنیے غصہ آیا نہیں فَدَلَّوْهُ إِلَى الْبِرِّ تبریہ لاد ہے بھیراواں کو جدہ غصہ آئے نا انہاں یوسف کو چاہے زور نال کنویں پھینکا نے انہاں لکھے جو جس اندازی پھینکے اذا بلغ نصفہا الکوہو ارادتا ان یموتا بھیراواں اس نیت نال سٹے جو ونجن تو پہلے مر ویسی لیکن جرے ویلے نصف تک پہنچن فسکت ماؤہا اللہ دے حکم نال کنویں دا پانی ہوگی خشک یوسف دے دل چاہی ذات احدیت دی امید آگیا جبریل لیکن فوراً اللہ نے جناب یوسف دا امتحان گدے دعا منگی جو میرے دل چو اپنی امید نکلن نہ دے کہیں بے دی امید آمن نہ دے جبریل آکے پوچھا چا بچہ کے کر رہے ہیں بھیراواں سٹائی تے کنویں سفر کر رہے ہیں جبریل دی آواز آئیے اگر آنکھیں تو کو وطن پہنچاواں بابا ملاواں باہر گڈھاں دو چیزیں دعا منگی جو کہیں دی امید میرے دل چ نہ آمن دے جبریل نے آفر دیتی ہے امید دل چ پاتی ہے بابے دی محبت جوش مارے بابا دائی جلدی واپس آویں
میری تیرے بغیر نہیں نبھدی تھوڑی جیاں دیر واسطے جناب یوسف خاموش ہوئیں تھوڑی جیاں دیر دی خاموشی دے بعد نبی دے لب متحرک ہوئے یوسف آقا دی آواز آئی جبریل میڈا رستہ چھوڑ بچیسی تو یوسف دا خدا بچیسی تیری مدد دی ضرورت نہیں اس واسطے جو میرے دل ذات احدیت دی امید ہے لطف لیسی ہو بندہ جائے اگلے جملے تے توجہ کی تھی جبریل کے امتحان آوی تھی گئے کامیاب تیکو میں دعائیں دسے نا دعائیں تو مانگ کائنات دا خالق تے کو کنویں چو نجات عطا کرے سی جناب یوسف دی آواز آئی جبریل 10 دعائیں پہلی دعا میں ادھا مجلس آزادے وچ آمن والا تو کتنا خوش نصیب ہیں کیسے کیسے اللہ نے تے کو انعام عطا کی تن اس نعمت دا تو شکریہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا جڑا اللہ نے تے کو 14 ہادی عطا کی تن اس ویلے جبریل دی آواز آئی یوسف کنویں دے وچ پھنس گئی ہیں اگر نکلنا چاہنا ہے نہ پہلی دعا سمجھ محمد و اہل بیت محمد دی ذات تے صلوات تو پڑھتے کو کنویں چو نجات کائنات دا خالق عطا کرے سی اللہ یا رسول یا اللہ اس ساکو مفتج مل گئی ہے نا ساکو اس صلوات دی اہمیت دا پتہ نہیں اے آج شب جمعہ آمن والی رات یعنی غروب تو بعد کل دے غروب تک انہا 24 گھنٹہ دے اعمال دے وچو بہترین عمل آل محمد تے صلوات دے ہفتے دے دنہ دے وچ ہر دن ایک تسبیح دا حکم ہے جو 100 مرتبہ آل محمد تے صلوات پڑھو انہا 24 گھنٹہ دے وچ حکم ہے جو 1000 مرتبہ آل محمد تے ضرور پڑھو اور محترم سامعین میں اگلا جملہ عرض کراں بھئی 6ویں یا 5ویں آقا دی خدمت بندہ حاضر ہے جرے حاجی صاحبان بیٹھن میری گواہی دے سن بھئی جتنے بندے حج تے گئیں کر رہے ہیں عمل حج دے ارکان دے وچو ہے طواف خانہ کعبہ دے ارد گرد ہن 7 چکر تے ہر چکر دی مستحب دعا ہے علیحدہ پہلے چکر تے یہ دعا پڑھو دوجہ چکر تے یہ دعا پڑھو تیسرے تے یہ پڑھو 7 چکر 7 دعائیں وقت اتنا نہ رہا میں جلدی جملہ پڑھ کے تے گزرنا چاہنا آگے بندہ معصوم دی خدمت حاضر ہوئے اگر لگا مولا طواف میں کیتے چکر میں 7 پورے کیتے دعا میں کوئی ہک کی نہیں آندی مولا پوچھے جا کچھ پڑھی ہے اگر لگا مولا ہر چکر دے ہوتے میں محمد و اہل بیت محمد تے درود پڑھدا رہا میں تھواری ذات تے صلوات پڑھدا رہا پوچھنا ہے جانا کیا میری دعا ٹھیک ہے میرا طواف ٹھیک ہے حج ٹھیک ہے یہ چکر میرے ٹھیک ہیں یا وط لاونے پوسن میں جملہ عرض کیتا ہے بھئی ساکو مفت جو مل گئی ہے نا صلوات ساکو دی اہمیت دا پتہ کوئی نہیں سارے کل جدہ کوئی پڑھن والا آکے بلند پڑھو کوئی سجے دے دے کوئی کھبے دے دے آداب دے پتہ ساکو نہیں اس واسطے جو میں ممبر تو دستے ہی نہیں جو کس رنگ چہلے بیت دے ہوتے میں صلوات پڑھنی ہے تے وہ دا آجر کیا ہے معصوم نے فرمایا تو پوچھتا کھڑے بھئی میرا حج ٹھیک ہے میرے چکر ٹھیک ہے میری دعا ٹھیک ہے حضرت نے فرمایا اس ذات دی عزت دی قسم جہاں دے قبضہ قدرت میں فرزند زہرا دی جانے اس سال جتنے حاجی اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے آئین اور طواف کرن واسطے آئین ایو جیاں سوہنی دعا اللہ کہیں حاجی کو نصیب ہی نہیں فرمائی جری تے کو نصیب فرمائی اور بلندر صلوات بھیجو نا حضرت دی ذات تے پہلی دعا جیری جبریل نے تعلیم فرمائی محمد و اہل بیت محمد تے صلوات پڑھ جناب یوسف نے کتاباں جملے موجود ہیں جس رنگ صلوات بھیجی دوجی دعا دے 7 جملے میں سارے عرض نہیں کر سکتا ایک دو جملہ ضرور عرض کرے نا مناجات حضرت یوسف دے 7 جملے
سکے بھرائیں جڑے کنویں دے کنارے تے کھڑن انہاں کول مدد نہیں منگدا کنویں دے وچ موجود ہے ایویں دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے پہلا جملہ ذہن لے ون کنواں جنگل دا ماحول یعقوب دا بچڑا زیادہ نہیں 9 سال دا سن بھیراواں دے ظلم دا ستایا ہویا یوسف ایویں دعا واسطے ہاتھ بلند کر کے جناب یوسف دی آواز پہ آندی ہے اللہم یا مونس کل غریب او ہر مسافر تے پردیسی دی مدد کرانا اللہ تے کو کنویں چو بہ کے یوسف یاد بیٹھا کرے ہر تنہا اور اکلے بندے دا ساتھی اللہ تے کو کنویں چو بہ کے یوسف یاد کر رہے ہیں ہر مصیبت زدہ بندے دی مصیبت دور کرن والا اللہ تے کو کنویں چو بہ کے یوسف پکار رہے ہیں اور اس علاقے دے شرفا جدہ ایڈے سونے رنگج پکار رہے ہیں نا ملائکہ ہی اکٹھے ہو گئے ذات احدیت دی خدمت حاضر ہوئے تے ملائکہ نے عرض کی تھی پروردگار الہنا و سیدنا و مولانا نسمع صوتاً و دعاً آج تا ایو جیاں دعا پہ سن دے ہیں جیری اس تو پہلے اسا سنی بھی کدائی نہیں میرے نبی منگ دے رہے ہیں آدم منگی نوح منگی ابراہیم منگی تو سب پہ آدھو اسا سنی نہیں اس ویلے ملائکہ دی آواز ہے پروردگار نبییں ہی منگیاں لیکن اس رنگ دی اسا نہیں سنی وہ میرے ملائکہ تو سا کیڑی دعا سنیے جملہ بڑا لطیف ہے جو توجہ نال سنی ہر بندہ لطف لے سی ملائکہ بول پہ پروردگار نسمع صوتاً و دعاً الصوت صوت سبیًا والدعاء دعاء نبیًا جری آج پہ سن دے ہیں آواز چھوٹے بچے دی لگ دیئے دعا کہ نبی دی لگ دیئے مردہ باد آواز بچے دی دعا نبی دی خالق دی آواز ہے یوسف کو بھیراواں کنویں سٹے تے یوسف بھیراواں کو نہیں سٹا میں کو بیٹھا سڑیں دے تے ملائکہ پوچھن لگے پروردگار جیڑا اس رنگی سڑیندہ بیٹھے او دی مدد کرے سے آوازیں تو ہی دئیے تو سب پوچھ دے پہ ہو مدد کرے سے میں اس رنگچ مدد کرے سا جو دنیا دیکھ سی کائنات دیکھ سی بھیراواں سٹا کیویں یوسف پکارا کیویں اللہ نے مدد کیویں کی تھی او محترم سامعین زخمی حسین کھڑا دے بیٹا قوت طاقت آونی ایسے بندے تے ظلم نہ کرنا جاندہ اللہ دے علاوہ کوئی سہارا نہ ہوئے ملائکہ پوچھ دے کھڑن پروردگار ذرا دست صحیح جو کیڑے رنگی جو یوسف دی مدد کرے سے میرے خیال جو میں تھائیں نتیجہ ہی دے ماں چاہ کیڑے رنگی یوسف دی مدد کرے سے ذات احدیت دی آواز آئی یوسف ای مظلوم تے بھیرا ہن ظالم یوسف ای اکلہ تے او ہن ڈھیر یوسف ای چھوٹا تے او ہن وڈے یوسف ای کمزور تے او ہن طاقتور انہاں ڈٹھے جو یوسف دا بدلہ کھلن والا کوئی نہیں بابا دور اس انہاں تماچے مارے نبی صبر کیتے لباس لٹا نے یوسف صبر کیتے انہاں کنویں سٹے یوسف انہاں کل مدد نہیں منگی یوسف میرے کل مدد منگیے تے میں تا ہاں ہر مظلوم دا سہارا میں ہاں ہر مظلوم دا مددگار اور میرے ملائکہ تو سا پوچھ دے پائے ہو جو کیڑے رنگی یوسف دی مدد کرے سے فرمایا میں کائنات کو دکھے ساں بھیراواں دا آخری چارہ بھی کوئی نہیں انہاں یوسف کو چاہ کے کنویں چا سٹے دنیا دیکھ سی تے میں مدد کرے ساں میں کنویں دیاں گہرائیاں ہی چو کڑھ کے جرہ بندہ جاگدہ بیٹھا ہوتے نال میری بات ہے کنویں دیاں گہرائیاں ہی چو کڑھ کے شاہی تاج یوسف دے سر تے سجا کے مصر دے شاہی تخت دیاں بلندیاں عطا کر کے انہاں ظالم بھیراواں کو یوسف دا محتاج نہ بنایا میں عالمین دا رب بھی نہیں ہوں اللہ اللہ
یا رسول ایسے بندے تے ظلم نہ کرنا. ظاہر ہے جتنے وقت دا حکم لیتا نے میرا وقت تمام ہونے والے، لیکن میں انتظاری چند جملے ضرور آدھا. میں اتنا عرض کراں، بھیرا چھوڑ کے لگے گئے، قافلہ آ گیا. جو ہی قافلہ پہنچے انہاں لوگاں سجے کھبے ڈٹھے، ایک بیدر دیکھ کے کھڑے آدھیں رستے ہی بھول گئے. اسا بے پاسے وہینا آئی جڑے کنویں تے اسامنا اے نہیں، ادھا پانی کڑوے، چاؤ ڈول نکلو. جو ہی نکلن لگے ایک بندہ بول پیا، اسا کہ ایک واری ڈول سٹو تا صحیح مطا پانی مٹھا ہوئے. جڑے ویلے حضرت یوسف آنا قید اچ تے جناب یوسف دے ایک ساتھی دی قید چھٹی تے او آکھن لگے اے ان کرائے نا وانج کے عزیز مصر دے سامنے تھوڑا جیا میرا تذکرہ کرائے چاہ. جو یوسف تے جری زلیخہ تہمت لئیے یوسف بے گناہ آئی، جو مطا میں کو چھوڑ دے وے میری قید چھٹ ونجے. توجہ میری طرف راوے، ایہو جملہ ہی اللہ کو پسند نہ آیا. حضرت یوسف گل ایہو ترک اولا ہویا جو میں کو چھوڑ دیتا ہی دنیا دے بادشاہاں کل مدد دی امید رکھی بھی. آدھا ہمیں جو میری امید یری دلی چے نکلن نہ دے میں، کہیں بیتی امید آوان نہ دے میں. اور میرے کل امیداں موقعیاں نہیں جو عزیز مصر کل مدد بیٹھا منگ دیں، جو میڈا ذکر ادھے سامنے کرائے چاہ. اومیل جبریل کو اللہ نے بھیجے، ذات احدیت دی اس بندے واسطے جرہ توجہ نال سماعت کر رہے ہیں. ذات احدیت دی آواز آئی، او میرا یوسف تنہائی اچ بہ کے سوچ، ہون تو جوانی چڑھ پیں، تیری بھی طاقت آ گئی ہے، تیرے کوہان مضبوط ہو گئیں، تیریاں ہڈیاں مضبوط ہو گئیں. اس ویلے کو یاد کر جدہ بھیراواں تے کو کنویں سٹا ہائی تے قافلہ آیا ہائی تے انہاں کڈا ہائی. اس قافلے آلان دی رستی ہو رہی، انہاں دی منزلی بائی آئی. جیرے کنویں تے ونجنا ہائی وہ ہائی بھی نہیں. ایک اللہ بے کے سوچیں انہاں کو رستہ بھلا کے اس کنویں تے لے آوان اللہ کہونے. فرمایا او اللہ ہے جاندہ کوئی سہارا نہ ہوئے، میں اللہ تا اس مظلوم دا سہارا. اور یوسف تنہائی اچ بھائی کے سوچ وہ تا لوگ کنواں چھوڑی ویندے یار. انہاں کہا جی دا پانی کڑوائے. ایک بلندر صلوات پڑھو نا حضرت دی پاک ذات تے. اس تو بہتر صلوات پڑھو. بس جملہ میں شروع کیتا چاہے ایک جملہ مزید عرض کرے نا، اپنے بھائی کو زیادہ بہاواں نہیں اور اتاؤں میں مصیبت دا جملہ شروع کر کے ایک وین کر دے وہاں. اتنا ضرور عرض کرے نا، او یوسف تنہائی اچ بہ کے سوچ، اس قافلے اللہ کو رستہ بھلا کے اس کنویں تے لے آون والا او اللہ تے کو ہون میں بھول گیاں ریایتاں بیٹھا منگ دیں دنیا دے عام بادشاہ کل. تنہائی اچ بہ کے ایو کوئی سوچ جدہ قافلے دے لوگاں کنواں چھوڑ دیتا آئی، جو ادھا پانی کڑوے وقت ضائع نہ کرو تے چلے جاؤ اسے کنویں دی تلاش جدہ پانی مٹھے. اتر نکل پہ ہن کنواں چھوڑ کے تے ایک بندہ بولا جو مطا پانی مٹھا ہوئے. ذرا کلہ بہ کے ایو کوئی سوچیں ادھے دل چ مٹھے پانی دی امید پیدا کرن والا کون ہے. نہ من کے سٹے ڈول چاہی دا پانی آئی، نکل آیا سونا غلام. یوسف دے بھائی واپس آ گئے، انہاں کے سادہ گم ہوئے. ویچنے ہاں ویچنے کھوٹے درمہ تے ویچ چھوڑانے ہیں جیلی سکے. ایک کوئی جناب یوسف دی قیمت نہ ہے. استاد العلماء فرمائیں دعا منگی کرو شاللہ قیمتی شائع او کہیں قدردان دے ہاتھ لگے تائیں دی اہمیت دا پتہ لگ دے. وہ فرمائیں انجی میں وکن علی یوسف آئی گھنن علی یعقوب ہوئے ہے وقت پتہ لگ دا یوسف دی قیمت کتنی ہے. وقت کی بلا ہوکا بلا امامہ لہا چھوڑیں دیاں اکھاں وسپوں دیاں فرمائیں دیاں دعا منگی کرو
شل قیمتی شے کہیں قدردان دے ہاتھ لگے اور فرمائندن وقت پتہ لگ دے جو دی قیمت کتنی فرمائندن جی میں وکن اللہ یوسف گھنن اللہ یعقوب ہوندا رو کے فرمائندن جی میں دربار اچ حق منگن علی بطول آئی نا ممبر تے بہن اللہ رسول ہوندا وقت پتہ لگدا ویگیا غلام نال سفر اتھو آ گزرے ختم ہو گیا میرا فضائل ایک جملہ ہی تھی مصیبت دا میں عرض کراں اتھو آ گزرے جتے یوسف دی ماں راحیلہ دی قبر ہے تے ماں دی قبر تے نگاہ پیس لتھا نہیں سواری تو جھان پیا یعقوب دا لال چھوٹی سانے ماں دی قبر ایویں ستے جیویں چھوٹے بچے ماما نال سمدن ڈکھے ڈکھے وین کرنے شروع کیتن اللہ جانے آدھاری ہوسی اماں ترے بعد میں تماچے جھلیں دا رہیا میں تے ظلم تھیں دا رہے میں لباس لٹانے میں ککومیں سٹانے جدہ ماں دی قبر تے رننے نا تے دیر تھائیے غلام نیڑے ہے آگیا تھا جلدی کر قبر چھوڑ وقت اتنا نہیں چھوڑ قبر تے نبی قبر نہیں چھوڑی اتھائیں تاریخ نے بڑا کوئی دکھاں دا بھرا ہوا لفظ لکھا ہے سکی ماں دی قبر تے اس غلام یوسف کو مارے تماچا تماچے دا لگنا رننے یوسف دا رومنا تاریخ نے اس تماچے کو نہ 4 تماچن جگہ دیتی ہے جہاں لگن تے زمینی ہلی ہے جہاں لگن تے آسمانی ہل ہے جہاں یوسف رننے نہ ماں دی قبر تے ہل ہے اللہ دا عرش کون ہے میرے بندے تے ظلم کرن والا ہیں اس واسطے ظلم کیتا جو اکلہ ہی دے چھڑا مانا کوئی نہیں کوئی بیا جو ادھا سہارا کوئی نہیں میں اللہ تا ہر مظلوم دا سہارا فوراً اللہ نے اس ظالم کو انتقام کی دے تاریخ آدھی ادھا ہاتھ شل تھی گئی ہے او میرے نال مل کے آدھیں اللہ دا نبی مارانا لئی ہکائی ہائی وی مرد تو صحیح مرد ہے ماں دی قبر ہے تماچے ہی ہکو مارس ادھا شد ہاتھ شل ہو گیا اور میں قربان ونجا لاش حسین دی ای ملن علی چھوٹی تھی ای یارہ محرم ای ماران علا پیو دا بغیرت قاتل ای ہیک تنس مارا کہیں لے سجو ماریا کہیں لے کھبو ماریا سرگودہ دے اندر میں کسے مجلے سے سرگودہ دے مسائب خان انہوں نے جملہ پڑھا میری نگاہ جو روایت گزری نہیں مسائب نہیں کوئی پہاڑ ہے اب فرمائندے ہیں جدے قافلہ پہنچے نا شام ایک بندہ شمر دے نیڑے آئے تے آ کے پوئی دا کڑے ظالمہ میں دیکھ دا رہیاں اس قافلے دے بھی سیدان دے بچے بائی زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے لیکن میں ڈٹھا ہے جیرے ویلے ہی تے مارے حسین دی دھی کو کیوں مارے کر جندے گھر چھوٹیاں دھیئن چھوٹیاں بہنن جیرے مکان دی نیت نہ لین وقت چکے میرا تمام ہو گیا میں زیادہ نہیں پڑھنا صرف 3 یا 4 منٹ بھائی کو ممبر دے وہاں املون دیکھ کیا دے سکو حکم آئی جو حسین دی نسل مقامن یہ کربلا بچ گیا ہکو بیمار تو یڑے ویلے ہی دے قتل دا ارادہ کی دے او جری 54 سال دی ضعیف ہے نہ ہی دی گردن تے گردن چا رکھ دیئے آدھی ای کو مرے نہ پہلے میں کو مار آدھے میں فیصلہ ہی ہو کیتے انج نہیں کو ہمیں دیں دی اس بیمار کو ہر گلی چکو مڑے ایک کو ہر بازار ہر چوک ادھے میں ہر ظلم دے بعد اس بیمار دا چہرہ پڑھے ادھے بڑی صحابے رہی حسین دا پتر سجاد ادھے ہاشمی آئی غیرت مند آئی
ادے ایدے سامنے میں دی ماں دے برکے ہاتھ پائے ادے یہ صبر کیتا ہے میں چادر لٹی صبر میں زیور لٹن صبر ادے میں دا بستر انج لٹائے اے منہ دے بار زمین تے آئے یہ صبر کیتا ہے ادے جوان آئی نا میں دے سامنے ایدے پیو دی لاش تے گھوڑے بھجوائے یہ صبر کیتا ہے ادے ایک وقت ہی ہو جیاں آئے جدہ ایدے صبر دے بند ٹرٹ گیا ادے جدہ 11 محرم حسین دی لاش آئی نا تے ملن والی چھوٹی دھی آئی اٹھائیں دے ہن چھوٹیاں چھوٹیاں بہی ودھا کے وط پیو دی لاش تے جھڑ دی آئی وط اٹھائیں دے ہن یار کہیں تا ڈٹھا اسے دھیاں کو آندہ لاشاں تے انج نہیں آندیاں دھیاں نہ انج اٹھ دیاں یہ میں حسین دی دھی آئی تے اٹھی ادے اٹھاوانا لندے دل چ رحم پیدا ہو گیا تے میں محسوس کیتا ہے اگر یہ حالت تو بچی لاش نہ چھوڑے سی ادے میں حقل ماری ہے جی تھوڑے کو نہیں اٹھ دی نا میں کو اٹھاوان دا وال لاندے ادے میں اگھاں گیاں ہون جرہ بندہ مکان دی نیت نال حاضر ہے اس وقت اگلا جملہ ہے ادے جدہ میں پہنچانا نیڑے پیو دیاں کٹیاں رگاں بیٹھی چم دی آئی ڈکھے ڈکھے وین بیٹھی کریں دی آئی ادے میں حسین دی لاش تے مارے او دی دھی کو پہلا تماچا تر تر کے انہیں ڈٹھس جدے کھڑا ہس جوان بھیرا سجاد دو دے کیا دیئے سجاد میں کو چھڑوا آدھے میں ڈٹھے تو دے ہاتھ بدھے ہو یان ادے میں ہر ظلم دے بعد دہداریاں نا صبر کرن والا سجاد جدہ بھین آکھسنا میں کو چھڑوا تے سجاد دے ہاتھ بدھے ہو یان چھڑوا سکدا نہیں ادے میں ڈٹھے تو دیاں اکھاں واس پئین میں کو پک لگ گئے ایکو تکلیف میں لے ہون دیئے جدہ ایدی بھین کو مارا میں ہر بازار مرندہ رہیا اے ملعون آدھے میں ہر گلی مرندہ رہیا ہر چوک مرندہ رہیا آدھے ہر گلی جو کسداری سجاد میں آدھا کیڑا ظلم ہے جرا حسین دی دھیت نہیں ہویا ہک ایو جیاں ویلا آئے جدہ وکھرے اٹھتے سوارئی ایک حرامی آجندے ہاتھ چابک آئے اٹھا کو ودا مرندہ آئے ملعون آدھا ہک ایو جیاں ویلا آئے جدہ اٹھا ہستا ہوئے میں تازیانہ مارے جرا اٹھ کو نہیں لگا حسین دی دھی آدھے چابک دا لگنا حسین دے سینے دا تاوید بھج دے اٹھ تو جھاڑ گیا آدھے بچی دا جھڑنا سجاد دے وین بلندوین آدھا ظالمہ کافلہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ شل اپنے غمج قدان روے آدھے جدہ حسین دی دھی چھڑیے متا کہیں دے ذہن خیال ہوئے پہلی بچی تا نہیں جھڑی علماء دی تحقیق آدھیے جدہ وطن تو ٹورین 60 ماہ دی جھولی آباد آئی جدہ شام دے بارو پہنچن ماواں دے بال موک گیا بال جھاڑ گیان اٹھ گزر دے رہیان سجاد آدھے کافل روگ اویلے حرامی دے کے آدھے بچے تا پہلے ہی جھڑ دے رہین روگ آدھے پہلے پوت رہین ہون چھوٹی زہرا اجرکم اللہ دن پہلے جھڑا نالے پوترائن ہون ساڑی غیرات دا مسئلہ ہے بس بھئی ازادہ رو ایک دے ایک روایت مک گئے پاند آگیا یزید دا دربار ایک بچی ہے جری ایک ہاتھ گردن دی رسی تے رکھ دیئے کئیلے ایک پیر چین دیئے وات بیا پیر چین دیئے اے حرامی پچھدا بیٹھے اے کون آدن حسین دی دھیئے
آدھے میں سنیا جو دھی نال بڑی محبت ہے بول کے پچھدا بیٹھے بابا کیڑی شے لے آندا ہاوی آدھے بابا کھجوراں لے آندا ہا اشارہ کی دس آدھے آ کھجوراں دیواں کیڑیا کھجوراں حال ای چھڑی نال رمال ہٹائے دید ٹھائے کٹیاں رگات دید لگی اے چھڑیاں مرندہ ہاں یار جندے گھاری چھوٹیاں دھیاں یار اے چھڑیاں مرندہ ہاں دید ہاتھ بلند ہوئے آدھی ای بابا میریاں اکھاں نہ ہوئے نا آدھی ای تیدے سار دی توہین تھیں دی آخری جملہ مگئی میری پڑھائی علامہ سید فضل حسین نقوی مرحوم کوٹ دوالے انہا سلطان المدارس سے جملہ پڑھا مجلس ختم ہو گئی انہا فرمایا ایک کمینہ پچھدا بیٹھے حسین دی دھی دسا باب دے بعد کہڑے ڈک ڈٹھے نہیں آدھی جو میں تماچے جھلیں دی رہیاں نہیں آدھی میں گھوڑا نال بھج دی رہیاں ہکا گل کی دیئے آدھیے یزید منزو قتل بالحسین لاما ناما آدھیے جدان دا بابا کٹھائے میں ستی کوئی نا آدھیے میں سمدھی ہاں میں کو شمر دا خنجر نظر آدھے باب دیا ظلفہ جو ہاتھ نظر گزر دے رہے سجاد آدھے کافل روگ اویل حرامی دے گیا دے بچے تا پہلے ہی جھڑ دے رہے روگ آدھے پہلے پوت رہے ہون چھوٹی زہرا اجرکم اللہ دن پہلے جھڑا نالے پوترائن ہون ساڑی غیرات دا مسئلہ ہے بس بھئی ازاد آرہو ایک دے ایک روایت مک گئے پاند آگیا یزید دا دربار ایک بچی ہے جری ایک ہاتھ گردن دی رسی تے رکھ دیئے کئیل ایک پیر چین دیئے وات بیا پیر چین دیئے اے حرامی پچھدا بیٹھے اے کون آدن حسین دی دھیئے آدھے میں سنیا جو دھی نال بڑی محبت ہے بول کے پچھدا بیٹھے بابا کیڑی شے لے آندا ہاوی آدھے بابا کھجوراں لے آندا ہا اشارہ کی دس آدھے آ کھجوراں دیواں کیڑیا کھجوراں حال ای چھڑی نال رمال ہٹائے دید ٹھائے کٹیاں رگات دید لگی اے چھڑیاں مرندہ ہاں یار جندے گھاری چھوٹیاں دھیاں یار اے چھڑیاں مرندہ ہاں دھید ہاتھ بلند ہوئے آدھی ای بابا میریاں اکھاں نہ ہوئے نا آدھی ای تیدے سار دی توہین تھیں دی آخری جملہ مگئی میری پڑھائی علامہ سید فضل حسین نقوی مرحوم کوٹ دوالے انہا سلطان المدارس سے جملہ پڑھا مجلس ختم ہو گئی انہا فرمایا ایک کمینہ پچھدا بیٹھے حسین دی دھی دسا باب دے بعد کہڑے ڈک ڈٹھے نہیں آدھی جو میں تماچے جھلیں دی رہیاں نہیں آدھی میں گھوڑا نال بھج دی رہیاں ہکا گل کی دیئے آدھیے یزید منزو قتل بالحسین لاما ناما آدھیے جدان دا بابا کٹھائے میں ستی کوئی نا آدھیے میں سمدھی ہاں
میں کو شمیر دا خنجر نظر آدھے باب دیا زلفا جو ہاتھ نظر